الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. آج کل ٹڈی دل نے حملہ کیا ہوا ہے فصلوں پر، اور اس کی وجہ سے ہمارے کسان بھائی زمیندار لوگ اس بات پر متفکر بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں. اس حوالے سے میں نے 2-3 گزارشات کرنی ہیں کہ یہ ٹڈی دل ہے کیا، حلال ہے یا حرام ہے، اور یہ لشکر بن کر آ کر حملہ آور کیوں ہوتا ہے، اور تیسری بات اس سے بچاؤ کس طرح کیا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی قومیں، پہلی امتیں جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتی تو اللہ پاک ان پر عذاب کو بھیجتا. ٹڈیوں کا عذاب بھی آیا، مینڈکوں کا عذاب بھی آیا، طوفان بھی آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ رب العزت نے کلی عذاب سے محفوظ کر لیا اور فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم انت فیہم. اے حبیب جب تک تو ان کے درمیان موجود ہے میں ان پر عذاب کو نازل نہیں کروں گا. تو پھر یہ جو حملہ آور ہوتے ہیں لشکر جھنڈ بن کر، تو کیا یہ عذاب کی صورت ہے؟ یہ ایک آزمائش ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کلی عذاب نہیں آئے گا، اور اللہ پاک متنبہ کرتا ہے کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کی توبہ کر لی جائے. قرآن مقدس کلام کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اور یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. تو اللہ پاک تو اپنے بندوں پر اور نیک اور صالحین بندوں پر تو یہ ایسے لشکر نہیں بھیجتا. تو پھر ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، کیا ہم کوئی ایسی کوتاہی اور لغزش تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے یہ لشکر کے لشکر آ رہے ہیں اور فصلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں. اس کے حوالے سے میرے ذہن کے اندر اور بہت سارے لوگوں سے میں نے ملاقات بھی کی اس بارے میں. تو سب سے بڑی وجہ ایک جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم پانی لگائیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا ہم بجلی چوری تو نہیں کر رہے. دوسری بات ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم پانی لگا رہے ہیں تو وہ چوری کا پانی تو نہیں ہے. تیسری بات اور بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے کہ کیا ہم جو فصل کا جو عشر ہے وہ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اللہ رب العزت کا یہ حق ہے، جس طرح زکوٰۃ 2.5% مقرر کی گئی ہے، اسی طرح جو اس کا جو نصاب ہے فصل کا وہ عشر کی صورت کے اندر جو ہے وہ منتخب کیا گیا ہے، اس کی تعیین کی گئی ہے. تو اس لیے کہ وہ فصل کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ اگر قدرتی بارش آتی ہے اور قدرتی طور پہ وہ جگہ سیراب ہوتی ہے تو اس کا 10واں حصہ ہے. اگر آدمی اس پر اخراجات کر کے پانی سے اس کو سیراب کرتا ہے تو اس کا کل کا 20واں حصہ ہے. تو اس لیے اگر اپنی فصل کی جو زکوٰۃ دے دی جائے اور اس کو عشر اس کا دے دیا جائے تو اللہ پاک اس کے اندر برکت بھی ڈالتا ہے، اس کے اندر فضل بھی کرتا ہے، اس کے اندر اضافہ بھی کرتا ہے. زکوٰۃ کا فی نفس ہی ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب جس مال سے زکوٰۃ دے دی جائے اس کو کہتے ہیں کہ یہ پاک ہو گیا، اور جب پاک ہو گیا، اور زکوٰۃ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے. تو اس لیے ایک کسان بھائیوں سے میں نے یہ بھی گزارش کرنی ہے کہ جب فصل کاٹی جائے تو عشر کا بطور خاص اہتمام کیا جائے. اگر ہم عشر کا بطور خاص اہتمام کریں گے تو میرے خیال کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمارے ملک کے اندر تو غربت ویسے ہی ختم ہو جائے گی جب ہر بندے کے پاس جو ہے وہ خوراک کا بندوبست ہو جائے گا. تو پہلی یہ صورت یہ ہے کہ ہم نے اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے. دوسری نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ لشکر آتا ہے تو پھر اگر آ کر وہ فصل کو تباہ و برباد کرتا ہے تو اس کے اندر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اس کو حفاظتی اقدامات کس طرح کرنے ہیں۔ حکومت وقت کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی حفاظتی اقدامات جو ہے وہ کرے، اور کل میں ہی سن رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے اپنا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ محکمہ زراعت کو دے دیا ہے کہ وہ سپرے کیا جائے۔ تو حکومتی جو احتیاطی تدابیر ہیں اور حفاظتی اقدامات ہیں وہ بھی ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ہے وہ میں اپنے کسان بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑا ہمارا آزمودہ وظیفہ ہے کہ اگر جب فصل کاشت کی جائے اس وقت، اور جب اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس وقت سورہ رحمان اس کی باواز بلند تلاوت کی جائے، سورہ واقعہ اس کی باواز بلند تلاوت کی جائے۔ اگر ساؤنڈ سسٹم اویلیبل ہے تو اس جگہ پر وہ لگا دیا جائے، تو اگر وہ حملہ آور ہوں تو انشاءاللہ تعالی جس جگہ پر سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی ہوگی، جس جگہ پر سورہ واقعہ کی تلاوت ہو رہی ہوگی، انشاءاللہ تعالی وہ کھیت اور وہ فصلیں وہ ٹڈی دل کے حملے سے محفوظ رہیں گی۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جن جگہوں پہ یہ حملہ آور ہو رہے ہیں وہاں پر سورہ رحمان اور سورہ واقعہ جو ہے اس کی تلاوت جو ہے وہ کی جائے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنے کرم سے، اللہ پاک اپنے فضل سے، اللہ پاک اپنی مہربانی سے اس کو محفوظ رکھے گا اور نقصان جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت پر 2 خون اور 2 مردار وہ حلال کر دیے گئے، ایک ٹڈی اور ایک مچھلی، اور خون کے بارے میں فرمایا جگر کا گوشت اور تلی کا گوشت ان کو حلال کر دیا گیا، یہ 2 خون حلال کر دیے گئے اور 2 مردار حلال کر دیے گئے۔ تو اس لیے یہ حلال ہے، اور صحابہ کرام کی بہت ساری روایات آتی ہیں کہ انہوں نے اس کا استعمال بھی کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں کہ پروردگار میرے وطن کی، ملک کی، عالم اسلام کی خیر فرمائے، اور یہ جو ٹڈی دل کا حملہ ہے اس سے اللہ پاک فصلوں کو محفوظ رکھے، اللہ پاک نقصان سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک جو اپنے کرم اور فضل والے معاملے فرمائے۔ پروردگار کی طرف سے اگر یہ آزمائش ہے تو پروردگار اس آزمائش کو دور کر دے، اور پروردگار ہماری کوتاہیوں، کمیوں اور لغزشوں کو معاف فرما کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا صدقہ پروردگار ہمارے ساتھ رحمت، کرم، فضل اور مہربانی والے معاملے فرمائے۔ آمین بجاہ شفیع المذنبین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا